السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقى والعفاف والغنى۔ فقال تعالی فی کتاب المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ وقال تعالی فی مقام آخر یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ محترم ناظرین، سامعین، حاضرین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع ہے طالب علم کی شان۔ تو اس موضوع میں پچھلی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو ایک ادھورا واقعہ اس عاجز نے پیش کیا تھا، وہ خلیفہ ہارون رشید اور ان کے بیٹے کا۔ اسے ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں کہ خلیفہ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، وہ بہت ہی ہونہار تھا، اور کم عمری کے اندر اس بچے نے جو ہے اللہ کی رضا اور اس کی رغبت پائی تھی۔ اس بچے نے خوب عبادت اور ریاضت سے پروردگار کے بارگاہ میں اونچا مقام پا لیا تھا، جس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ وہ بچہ بہت ہی ہونہار تھا، نوجوان تھا، خوبصورت تھا، خوبرو تھا، والدین کا اکلوتا بچہ تھا۔ وہ بادشاہ کے درباری کام و کاج سے اسے لگاؤ اور رغبت نہیں تھی۔ وہ اپنے آپ کو فقیری طریقے سے اپنی زندگی گزارنا جو ہے وہ بہتر سمجھتا تھا۔ وہ بچہ جب بھی جو ہے خلیفہ ہارون رشید کا دربار سجا ہوا رہتا، وہاں ان کے رفقا اور درباری سب موجود رہتے تھے، مگر اس بچے کو اس سے کسی بھی قسم کا کوئی لگاؤ، تعلق، انس نہیں تھا۔ وہ وہاں سے گزرتا رہتا تھا تو درباریوں کو جو ہے بڑا عجیب سا لگتا تھا، اور کچھ تو جو ہے خلیفہ کے کان میں بات ڈالتے رہے کہ خلیفہ آپ کے فرزند جو ہے جس طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو حکومت کے کام و کاج کے اندر کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے، اگر آپ تھوڑی سی سختی ان پر کر دیں تو یہ بچہ جو ہے سدھر سکتا ہے، اور آپ کا حکومتی نظام جو ہے وہ اس کی ذمہ داری بھی لے سکتا ہے۔ اس لیے آپ ذرا سمجھا منا کر ان کو جو ہے اس پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ وہ رہے، حکومت کے کام و کاج کے اندر ان کی خلیفے کی مدد کرے۔
اور جانکاری حاصل کرے، حکومت کے جو ہے طریقہ کار جو ہوتا ہے اس کے معلومات بھی حاصل کرتا رہے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے، سدھر سکتا ہے۔ تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت ہے۔ تو خلیفہ اس بات کو سن کر جو ہے ذرا سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اس کے بعد محل کے اندر جب تشریف لے گئے تو بچے کو دیکھ کر بچے کو ذرا سخت و سست جو ہے انہوں نے سنایا کہ یہ کیسی حرکتیں ہیں، میری حکومت کی باغ ڈور تمہیں سنبھالنا ہے، میرا ساتھ دینا ہے، میرا تعاون کرنا ہے، بجائے اس کے میری حکومت کا کام کاج و کارروائی چلتی رہتی ہے، تم اپنے کام سے نکلتے رہتے ہو، جاتے ہو، آتے ہو، کچھ بھی جو ہے دربار کا ادب اور لحاظ وغیرہ تمہارے اندر نہیں ہے۔ اگر رہنا ہے تو ان باتوں کی پابندی کر کے رہو، ورنہ ضرورت نہیں ہے یہاں رہنے کی۔ اس قسم کے ذرا سخت الفاظ بادشاہ نے سنا دیے۔ بچے کو تو انتظار تھا ہی کہ جب کبھی اس قسم کا معاملہ پیش آ جائے، اگر مجھ سے کچھ سختی کی گئی اور مجھے کچھ سنایا گیا تو اس کو جو ہے بروئے کار لا لوں گا، یعنی میں خود محل سے چلا جاؤں گا اور اللہ کی یاد میں کہیں جا کر اپنی بقیہ زندگی گزار لوں گا۔ تو بادشاہ کے کہنے پر بیٹا جو ہے تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے محل میں اور آپ کے ہمراہ نہیں رہ سکتا، میرا راستہ کچھ اور ہے، جس پر چلنا جو ہے میرے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں، محل چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بہت منت سماجت کی ماں نے تو زبیدہ، ملکہ زبیدہ نے بہت ہی منت سماجت کی، رویا دھویا، مگر وہ بچہ جو ہے ٹس سے مس نہ ہوا، نہیں مانا اور نکل کر جانے لگا۔ تو ماں نے بچے کو بلا کر 2 تحفے دے دیے۔ ایک قرآن مجید کا نسخہ اس بچے کے ہاتھ میں پکڑوا دیا، اور ایک بہت ہی قیمتی انگشتری اس بچے کو تحفے میں دے دی کہ اس کو اپنے پاس رکھ لینا، کبھی کچھ ایسا معاملہ پیش آئے، تمہیں پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، مالی مشکلات میں گھر جاؤ، تو اس انگشتری کو اپنے کام میں لا لینا، یعنی اس کو فروخت کر کے اس سرمایہ سے اپنا جو کچھ بھی کر سکتے ہو وہ کر لینا۔ بچے نے ماں کا دیا ہوا تحفہ جو ہے اسے قبول کر لیا، اپنے پاس رکھ لیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ تو آگے جو ہے اس بقیہ اس بچے کی زندگی کے تعلق سے آپ کو اس مضمون میں جو آئندہ آنے والے مضمون کے اندر جو ہے وہ اس کا تذکرہ ہے، اس کو سماعت فرمائیں۔ اس بچے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت تھی، اس بچے کے دل میں آخرت کا خوف تھا، اور اس بچے کے دل میں علم طلب کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس نے کہا مجھے اس دنیاوی زندگی کی لذتیں نہیں لینی، مجھے تو دائمی لذتیں حاصل کرنی ہیں، لہٰذا وہ اپنے محل کو چھوڑ کر چل پڑا۔ یوں وقت کے شہزادوں نے علم طلب کرنے کے لیے محلات کی زندگی کو بھی لات مار دی ہے۔ اب اگر ان طلباء میں سے کوئی کسی امیر باپ کا بیٹا ہو تو وہ اس بات پر جو ہے مان نہ کرے کہ میں اتنے بڑے گھر کو چھوڑ کر آیا ہوں، ارے اس راستے پر تو وقت کے شہزادے بھی چٹائیوں پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ فارسی کے کچھ اشعار ہیں جس کا مفہوم میں آپ کے روبرو پیش کر دوں گا۔ سماعت فرمائیں کہ اے دوست، تو بادشاہ پر
احسان نہ جتلا کہ تو اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی خدمت کرنے والے لاکھوں ہیں۔ یہ بادشاہ کا تجھ پہ احسان ہے کہ اس نے تجھے خدمت کرنے کے لیے قبول کر لیا ہے۔ وہ محلات کو چھوڑ کر دور ایک بستی میں جا پہنچا جہاں علماء رہتے تھے۔ اس نے نیت یہ کی کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے وقت گزاروں گا، صرف پڑھنے کے لیے استاد کی خدمت میں جاؤں گا اور ان پر بوجھ نہیں بنوں گا۔ اس نے گزر اوقات کے لیے یہ ترتیب بنائی کہ میں ہفتے میں صرف ایک دن مزدوری کروں گا اور اس کے بدلے میں اتنے پیسے ہی لوں گا، طے شدہ پیسے، جن سے 6 روٹیاں مجھے مل سکیں۔ میں روزانہ 1 روٹی پانی سے چبا لیا کروں گا اور یوں میرے 24 گھنٹے گزر جائیں گے۔ 6 دن کے بعد میں 7ویں دن پھر مزدوری کر لوں گا۔ چنانچہ وہ 6 دن استادوں کے پاس جا کر سبق پڑھتا تھا۔ 7ویں دن چھٹی ہوتی تھی۔ وہ اس دن مزدوری کر کے اپنے 6 دن کے کھانے کا انتظام کر لیتا تھا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے گھر بنانا شروع کیا۔ میں مزدور کو لینے کے لیے مزدوروں کی جگہ پر پہنچا جہاں اکثر مزدور انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی آقا مالک آئے اور ہمیں مزدوری کے لیے ہمیں بلا کر لے جائے۔ اس جگہ پر پہنچا تو میں نے وہاں ایک خوبصورت نوجوان کو بیٹھے دیکھا۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو دل میں کہا، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ سورہ یوسف کی وہ آیت یاد آ گئی، یہ کوئی آدمی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ وہ مزدور نظر نہیں آتا تھا، بلکہ وہ دیکھنے سے بہت بڑے مالدار کا بیٹا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، کیا آپ بھی یہاں مزدوری کے لیے آئے ہیں؟ اس بچے نے جواب میں کہا، چچا جان، ہم تو دنیا میں پیدا ہی مزدوری کے لیے ہوئے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا، مزدوری کرو گے؟ وہ کہنے لگا، جی ضرور کروں گا، مگر میری 2 شرائط ہوں گی۔ میں نے پوچھا، کون سی؟ وہ کہنے لگا، چچا جان، میں آپ سے پورے دن کی اتنی مزدوری لوں گا، نہ اس سے زیادہ لوں گا اور نہ اس سے کم لوں گا۔ یہ وہ مقدار تھی جس سے 6 روٹیاں آ جاتی تھیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب دوسری شرط بتائیے۔ وہ کہنے لگا، چچا جان، جب بھی نماز کا وقت ہوگا تو آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، میں تسلی سے نماز پڑھوں گا، وہ میرے مالک سے ملاقات کا وقت ہے۔ میں اس وقت ڈسٹربنس برداشت نہیں کرتا۔ اگر یہ شرطیں آپ کو منظور ہیں تو میں مزدوری کے لیے حاضر ہوں۔ وہ کہنے لگا، میں اسے لے آیا۔ شام کو دیکھا تو اس اکیلے نے کئی آدمیوں کے برابر کا کام کیا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے اس کا کام دیکھ کر اس کو زیادہ مزدوری دینا چاہی، مگر اس نے کہا، چچا جان، میں نے کہا تھا پہلے ہی آپ سے کہ میں زیادہ مزدوری ہرگز نہیں لوں گا، کم بھی نہیں لوں گا۔ چنانچہ اس نے طے شدہ مزدوری لی اور چلا گیا۔ میں نے نیت کر لی کہ اگلے دن اسی کو لاؤں گا۔ جب میں اگلے دن پہنچا تو وہ مزدوروں کی جگہ پر نہ ملا۔ میں نے وہاں پر موجود مزدوروں سے پوچھا کہ وہ تلاوت کرنے والا مزدور کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، جناب، وہ تو طالب علم ہے، وہ قرآن و حدیث پڑھتا ہے، ہفتے میں 1 دن اساتذہ چھٹی کرتے ہیں، اس دن وہ مزدوری کر کے اپنے 6 دنوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، کیونکہ وہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رہتا ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ میں نے کہا، اچھا، میں 1 ہفتہ انتظار کر لیتا ہوں۔ جب میں اگلے ہفتے اسی دن پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان پھر بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ میں اسے اپنے گھر لے آیا۔
مگر میں نے نیت کی کہ میں دیکھوں گا کہ اس نوجوان کے پاس کیا ہنر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تھوڑے وقت میں زیادہ آدمیوں کے برابر کا کام کر لیتا ہے۔ چنانچہ میں نے چھپ کر دیکھا تو ایک عجیب منظر تھا۔ لوگوں کو تو ایک ایک اینٹ رکھنے میں وقت لگتا ہے۔ اینٹ رکھو، پھر سیدھا کرو اور پھر جماؤ اس کو۔ میں نے یہ دیکھا کہ وہ گارا ڈال کر اینٹ رکھتا تھا اور وہ بالکل سیدھی چڑھ جاتی تھی۔ میں نے کہا کہ اس بندے کے ساتھ واقعی اللہ کی مدد ہے، لہٰذا اب میں اپنا مکان اسی سے بنواؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ جب اگلے ہفتے میں اسے لینے گیا تو پھر موجود نہ پایا۔ میں نے مزدوروں سے پوچھا، بھائی وہ مزدور کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جناب وہ بیمار ہے اور وہ مسجد میں ہی لیٹا ہوا ہے۔ میں مسجد میں چلا گیا۔ میں نے دیکھا تو وہ سر کے نیچے اینٹ رکھ کر چٹائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور اسے اتنا شدید بخار ہے کہ اس کی شدت کی وجہ سے اس کا جسم سرخ اور گرم ہو رہا ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے سر کے نیچے سے اینٹ ہٹا دی اور اس کے سر کو اپنی گود میں ڈال لیا۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہنا شروع کر دیا، اے نوجوان، تم مجھے پیغام بھیج دیتے اور تمہارے لیے دوائی کا بندوبست کر لیتا۔ جب میں نے یہ کہا تو اس نے جواب دیا، چچا جان، جس طبیب نے شفا دینی تھی اسی نے تو مجھے بیمار کیا ہے۔ میں اس کا یہ جواب سن کر حیران ہوا۔ پھر میں نے کہا، ہم آپ کے لیے اچھے ٹھکانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس نے کہا، نہیں، میں وہ مسافر ہوں کہ جس کی منزل قریب ہے، مگر میرے پاس توشہ تھوڑا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، چچا جان، میرا وجدان بتاتا ہے کہ میرا وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ اب میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس ایک امانت ہے، آپ میرے بعد وہ امانت جہاں بتاؤں گا وہاں پہنچا دیجیے گا۔ میں نے پوچھا، کون سی جگہ؟ کہنے لگا، یہ قرآن مجید ہے اور یہ انگوٹھی ہے، یہ وقت کے بادشاہ کو دے دینا۔ اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنی شروع کر دی۔ وہ مناجات میں کہنے لگا، اے مالک، تو جانتا ہے کہ میں نے محلات کے عیش و آرام کی زندگی پر لات ماری اور میں تیری طلب میں اس جگہ پر حاضر ہوا۔ میں نے تیری خاطر یہ مشقتیں برداشت کیں۔ اب تیرے دربار میں میری حاضری کا وقت ہے۔ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تو مجھے رد نہ کر دے۔ تیرے در کے سوا میرے لیے کوئی دوسرا در نہیں ہے۔ اے مالک، اے میرے پروردگار، میرے اوپر رحم فرمانا۔ میں وہ مسافر ہوں جس کا سفر لمبا اور اس کے پاس توشہ تھوڑا ہے۔ اس نے ایسی باتیں کی کہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اسی دوران اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کہنے لگے کہ تب مجھے پتہ چلا کہ جس شہزادے کی باتیں ہوتی تھیں یہ وہی شہزادہ تھا اور علم حاصل کرنے کے لیے اتنی مشقتیں برداشت کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان شہزادے کو نہلا دہلا کر کفن پہنا دیا اور دفن کر دیا، اور پھر میں ہارون رشید کے پاس گیا۔ اس وقت اس کی سواری گزر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، اے امیر المومنین، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری کا واسطہ، آپ میری ایک بات سن لیجئے۔ اس نے سواری روکی تو میں نے اسے قرآن مجید اور انگوٹھی دکھا دی۔ دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، اچھا محل میں آ جاؤ۔ جب میں اس کے پاس محل میں پہنچا تو وہ کہنے لگا، اے اجنبی، مجھے لگتا ہے کہ تو میرے لیے کوئی غم کی خبر لایا ہے۔ بتا میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟
میں نے اسے تفصیلی واقعہ سنایا اور وہ 6 دن علم حاصل کرتا تھا اور 7ویں دن مزدوری کرتا تھا۔ وہ مشقت تو اٹھاتا تھا مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، اور اس حال میں کہ مسجد میں چٹائی اس کے نیچے تھی اور اینٹ کا سرہانہ بنایا ہوا تھا۔ اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اللہ کے حضور پہنچ گیا۔ جب ہارون رشید نے یہ باتیں سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگے، میرے بیٹے، تو عمر میں چھوٹا تھا لیکن تو نے وہ بات سمجھ لی جو تیرے بوڑھے باپ کو سمجھ نہ آ سکی۔ یہی وہ لوگ تھے جن کو قیامت کے دن اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والا کہہ کر اٹھایا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی زندگی گواہی دیتی تھی کہ واقعی ان کے دل میں سچی طلب تھی۔ در حقیقت طالب علم وہی ہوتے ہیں جو دلوں میں یہ عہد کر چکے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے اپنی زندگی قال اللہ اور قال الرسول کے لیے وقف کر دینی ہے۔ ان کو اس سے کیا غرض کہ ہمیں کھانے کو کیا ملتا ہے، رہنے کی جگہ کہاں ملتی ہے، بلکہ ان کے نزدیک یہ چیزیں عارضی بن جاتی ہیں اور مقصد اصلی بن جاتا ہے۔ ان کے نزدیک اصل چیز علم حاصل کرنا ہے۔ یہ حضرات دن رات 24 گھنٹے مستعد اور تیار ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء اور بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری معزز خواتین ماں بہنوں، جو آج بخاری شریف کی ابتدا کر رہے ہوتے ہیں اور کر چکے ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ آپ کی تعلیم کا عمومی طور پر آخری سال کہا جا سکتا ہے۔ اب اس سال میں ان اکابر کی مثالوں کو سامنے رکھیں اور اسی شوق اور جذبے کے ساتھ علم حاصل کریں اور اس پر عمل کرتے رہیں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں کیسے اترتی ہیں۔ رب کریم ہمیں ان طلباء کی برکتوں کے صدقے میں اپنی رحمتوں سے نوازے، ہمارے سینوں کو علم کے نور سے منور فرمائے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میری معزز ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے مزید اسی عنوان پر انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں جو ہے باقی مضمون آپ کے سپرد کروں گا۔ کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، اللہ کی رضا والی زندگی عطا فرمائے، اللہ کی رضا والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔